السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں عید کی نماز پڑھنے کا ایک بار پھر آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا۔ پہلی ویڈیو میں شاید ایک دو دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ تھوڑی سی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس وجہ سے میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے آنے والی عید مبارک، ایڈوانس میں عید مبارک۔ آپ جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی فیملی کو خوش رکھے اور خیریت اور امن سے آپ لوگ عید کریں۔ عید کے موقع پر آپ فطرانہ ضرور ادا کریں اور اپنے رشتہ داروں اور غریب غربا کا بھی خیال ضرور رکھیں، جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں تاکہ ان کی عید بھی اچھی طرح سے گزر جائے۔ ہماری عید بھی تو گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غربت کی وجہ سے ان کی عید بھی پورا سال بھی غربت میں گزر جاتا ہے، اور سال بعد جب عید آتی ہے تو وہ بھی اسی غربت اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں گزرتی۔ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے چاہنے والے، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں اس خوشی کے موقع پہ، اور آپ لوگوں سے جو لوگ ناراض ہیں خوشی کے موقع ہی پہ اپنوں کو راضی کرتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ سے اگر کوئی اپنا ناراض بھی ہے، دوست، رشتہ دار وغیرہ فیملی میں، تو آپ پہل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ آپ پہل کریں اس کو راضی کرنے میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ میری باتوں پہ عمل بھی کرتے ہوں گے اور دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی اور امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھتے ہوں گے۔ تو آج کا لیسن دوبارہ سے ایک بار عید کا طریقہ سن لیں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر نیچے کھلے چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھیں، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پہلی تکبیر تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد جو 2 تکبیریں ہیں اس میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لینے ہیں، مطلب تکبیر کے بعد آپ نے پہلی تکبیر پڑھی اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھا، اس لیے ہاتھ باندھ دیے۔ دوسری 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب تیسری تکبیر کے بعد جب اللہ اکبر کہیں گے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کو باندھ لیں گے، اور پھر امام صاحب بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر پھر الحمدللہ اور سورت پڑھیں گے، اور پھر رکوع اور سجود کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمدللہ اور سورت پڑھیں گے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ نہ باندھیں، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب یہاں سمجھ لیں دوسری رکعت میں جب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو امام صاحب الحمدللہ اور سورت پڑھیں گے، اور پھر 3 بار ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر 3 بار آپ نے اللہ اکبر، پھر کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے
آپ نے جو یہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اور اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں جیسے تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ میں جتنا 3 بار پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا سکتہ کہتے ہیں رک جانے کو، وقف کرنے کو کرنا ہے۔ اور عید میں مستحب یہ ہے کہ پہلے میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھیں، یا پہلی میں سبح اسم ربی اور دوسری میں هل اتاک پڑھیں۔ یہ صورتیں ساتھ بتائی گئی ہیں۔ اب آپ یہ بھی بتانا ہے کہ عید کا خطبہ بھی ضرور سنیں، اس کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنیں، اور پھر دعا ہوتی ہے، دعا میں ضرور بیٹھا کریں۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ اس ٹائم دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی اور تمام امت کے لیے اس ٹائم ضرور آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس ٹائم امت مسلمہ پہ بڑے برے حالات چل رہے ہیں، شام، فلسطین، چچنیا، کشمیر اور عراق، افغانستان، آپ جہاں جہاں دیکھیں گے مسلمان بڑی مشکل حالات میں ہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس ٹائم میں سنے گا، اس لیے آپ نے ضرور امت مسلمہ اور جو اپنے فوت ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ آج کے اس لیسن میں اتنا ہی، میں جو لیسن تھا وہ میں نے پڑھا دیا آپ کو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ لوگ عید کی نماز انشاءاللہ صحیح پڑھیں گے۔ ساتھ میں پھر سے ایڈوانس میں تمام دوستوں کو، میرے تمام اسٹوڈنٹ کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوشیاں دے اور آپ کا رمضان اور میرے اور تمام امت کے روزے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔